علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آئیے کچھ سیکھتے ہیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ درود پاک کی برکتیں، فضیلتیں، عظمتیں جہاں انسان کو دنیاوی طور پر کئی مشکلات سے نکلنے کے اسباب بن جاتے ہیں، مشکلات دور ہو جاتی ہیں، وہاں انشاءاللہ العزیز قبر و حشر اور آخرت کی بھی مشکلات اور غم اللہ اپنی رحمت سے دور فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آئیے پہلے ہم مسلم شریف کا درس وہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ حدیث پاک مسلم شریف سے ہمارے اس درس کے اندر وہ شامل ہے اور اس کا انشاءاللہ العزیز درس حدیث ہوگا۔ میں یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے اصحاب نے بڑی محنتوں کے ساتھ ان حدیثوں کو یاد کیا، حفظ کیا، اور کئی ایسے تھے کہ جو بارگاہ رسالت میں ہی شروع سے ہی کتابت کرتے تھے، یعنی حدیثوں کو لکھتے تھے۔ آپ کاتبین وحی جو وحی لکھتے تھے، ان کے نام تو کئیوں کے آپ سنتے ہی ہیں کہ وہ باقاعدہ وحی لکھنے پر مامور تھے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ لکھا بھی جاتا اور حفظ بھی کیا جاتا۔ یعنی یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا دین کے ساتھ پیار، قرآن اور حدیث کے ساتھ شغف دیکھیے کہ آج ہمارے پاس یہ کتابیں موجود ہیں، آج ہمارے پاس کئی طرح کی سہولیات موجود ہیں۔ ہم ٹیبلٹ میں، موبائل میں، انٹرنیٹ پر اور مختلف کمپیوٹر میں طرح طرح کے ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ درجنوں کیا، سینکڑوں کیا، ہزاروں کتابیں محفوظ ہیں، لیکن اس وقت باقاعدہ یہ سلسلہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود ایسے صحابہ کرام علیہ رضوان علم پر اتنے حرص والے، علم پر اتنے حریص اور شغف رکھنے والے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو باقاعدہ سنتے اور ان کو یاد کرتے۔ جی ہاں، حفظ حدیث یعنی ساتھ ساتھ حدیث کی اس حفاظت کے لیے ان کو باقاعدہ یاد کرتے اور وہ بھی ایک دوسرے کو سناتے۔ دور کی طرح جس طرح قرآن پاک کو یاد کیا جاتا تھا، اس انداز سے حدیث پاک کو بھی وہ یاد کرتے، اور کئی صحابہ لکھتے باقاعدہ ان کو، اور جن میں بعض ایسے تھے کہ جو خود لکھ نہیں سکتے تھے تو وہ حدیثیں یاد کرتے اور دوسرے سے لکھوا کر اپنے پاس اپنی ان احادیث کو، اپنی مرویات کو اپنے پاس وہ رکھتے کہ یہ لکھا ہوا سلسلہ ان کے پاس موجود رہتا۔ اور یہ آسان کام اس دور میں بالکل بھی نہیں تھا، جب کاغذ کی یوں ایجاد کا سلسلہ نہ ہو اور لکھنا ہو تو وہ کبھی پتوں پر لکھیں اور کبھی وہ ہڈیوں پر لکھا جائے اور لکڑیوں کی تختیوں پر لکھا جائے، اور کھجور کی ان درختوں کے ان بڑے بڑے جو پتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ان پر لکھا جائے۔ یہ اس وقت
ایسے بھی اہتمام ہوتے کہ وہ حدیث رسول کو بھی اس اہتمام کے ساتھ ان کو جمع کرتے۔ اس سے اندازہ لگائیں صحابہ کرام علیہ مردوان نے حدیث کے سلسلے میں کتنی محنتیں کی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ لکھتے تھے، نبی پاک علیہ السلام سے حدیثیں سنتے لکھتے۔ یہ اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ ایسے گمراہ لوگ بھی اب معاشرے میں ہیں اور وہ اپنی گمراہیت کو پھیلانے کے لیے طرح طرح سے حدیث کا انکار کر دیں گے۔ نہیں جی حدیث ہے، یہ تو بعد میں جمع ہوئی ہیں، ہم آپ کو قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم آپ کو قرآن کی بات سمجھا رہے ہیں، آپ اس طرف نہ جائیں، آپ یہ قرآن کی بات دیکھیں۔ حالانکہ قرآن اور حدیث میں کوئی کسی طرح کا ٹکراؤ یا تضاد نہیں ہوگا، وہاں تطبیق اور وہاں بالکل آپس میں ان کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا، لیکن کوئی اہل علم سے جا کر سمجھنے کی کوشش تو کرے، اہل علم کے پاس بیٹھے تو صحیح کہ اس آیت اور اس حدیث کے مابین بظاہر ہمیں کوئی ٹکراؤ یا تضاد نظر آ رہا ہے، آپ دیکھیے، آپ کو علماء انشاءاللہ اس کی تطبیق بیان کر کے دیں گے، اس کی تفہیم اس انداز سے کریں گے تو پتہ چلا ہماری اپنے اس فہم کے اندر یا اس کو سمجھنے میں، فہم میں، اس اپنی عقل کے اندر فتور یا قصور ہوگا، لیکن ان میں بظاہر کوئی تضاد والی بات نہیں ہوگی۔ تو جو معاذ اللہ حدیث رسول کو اس انداز سے کہ حدیث کو چھوڑیے صرف قرآن کی بات کریں، تو ایسے گمراہ لوگ وہ آج معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور طرح طرح سے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ بھی ان کی طرف بھاگتے ہیں، بعض کا سن لیتے ہیں، ہاں یار بات تو صحیح کر رہا ہے، قرآن کی بات یہ کر رہا ہے۔ ارے بھائی، آپ کو جب اس بارے میں اتنا علم ہی نہیں ہے تو آپ کیسے اس طرف آپ کم از کم اپنے علماء سے تو پوچھیں اس بات کو۔ قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھیں گے تو کیسے، مجھے یہ بتائیے پہلے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے نماز کا ذکر فرمایا، بالکل فرمایا، اور ہر آدمی کو یاد ہوگا جناب نماز جو ہے وہ 700 مرتبہ ذکر فرمایا گیا یا اس سے زیادہ مرتبہ ذکر کیا گیا، بالکل ایسا ہی ہے، انکار نہیں ہے۔ اچھا نماز کے بعد زکوٰۃ، ہاں بالکل زکوٰۃ کا حکم۔ مجھے قرآن پاک سے آپ نماز کا طریقہ نکال کر دکھا دیں، نماز میں پہلے قیام کرنا ہے یا سجدہ ہے یا رکوع ہے، کیا ہے وہ قرآن سے آپ نکال کے دکھا دیں۔ نماز کے قیام کے اندر کیا پڑھنا ہے وہ آپ دکھا دیجئے، نماز میں رکوع کرنا ہے یا سجدہ کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے وہ آپ دکھا دیجئے۔ تو جو لوگ معاذ اللہ حدیث رسول کا اس لیے انکار کر دیتے ہیں اور وہ کہیں کہ بعد میں تدوین کا سلسلہ ہوا، ابھی صرف ہم قرآن کی بات کریں تو قرآن پہ عمل ہی نہیں کر سکیں گے جب تک بارگاہ رسالت میں حاضری نہیں دیں گے۔ اس لیے تو رب عز و جل نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یہ تو واضح قرآن میں فرمان ہے۔ تو پتہ چلا جو حدیث کا انکار کریں یا حدیث کو کہیں کہ چھوڑ دیں تو وہ حقیقت میں قرآن کا ہی انکار کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن ہمیں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج رہا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع میں آؤ، یہ غلامی کا پٹا پہلے اپنے گلے میں ڈالو، اتباع رسول اور اطاعت رسول کے اندر آؤ۔ جب یہاں آؤ گے یحببکم اللہ، پھر تمہیں دعوے نہیں کرنے پڑیں گے، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اللہ یہ انعام دے گا اور وہ تم سے محبت فرمائے گا، لیکن کب؟ پہلے در مصطفیٰ پہ آؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ۔ تو حدیث کا انکار کرنا معاذ اللہ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کو بالکل جو ہے وہ کہنا کہ اس سے آپ صرف قرآن کی دیکھیں اور حدیث کی طرف نہ دیکھیں، آپ نہ نماز پڑھ پائیں گے، نہ آپ زکوٰۃ جو ادا کر پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کا قرآن میں حکم ہے، سونے چاندی کی زکوٰۃ قرآن میں حکم ہے، لیکن کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، کتنے مال پر دینی ہے، کس کو دینی ہے، مصارف زکوٰۃ وہ بیان کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کی کیٹیگری کیا ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن نے اگر فقیر کا ہے، مسکین کا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اچھا قرآن نے کہا سونے چاندی پہ زکوٰۃ دو، کتنے مال پہ کتنی دینی ہے یہ آپ نکالیے۔ اچھا قرآن نے کہا کہ آپ حج کرو، جی ہاں،
لیکن حج کا کیا انداز ہو، مناسک حج کیا کیا ہیں، کب طواف ہے اور کب عرفات میں جانا ہے، مینا میں جانا ہے، رمی جمرات ہے، حلق کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، ان سارے یہ ٹائم پیریڈ یہ کہاں سے ملیں گے؟ یہ کہاں سے ملیں گے؟ یہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، جہاں حضور علیہ السلام یہ فرمائے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو۔ تو قرآن کی تفسیر کی اپنے عمل سے، اپنے اقوال سے۔ تو حدیث رسول کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں بھلے حدیث کو ہم نہ مانیں، ہم قرآن پر ہی عمل کر لیں تو یہ کافی ہوگا، وہ قرآن پر ہی حقیقتاً عمل کرنے والا نہیں ہوگا، جو حدیث رسول کو اس طریقے سے معاذ اللہ وہ جھٹلانے والا۔ تو ایسوں سے اپنے آپ کو بیدار رکھنا چاہیے، اور ان کی صحبتوں سے، اور صحبت آپ کہیں گے ہم تو کسی کے جلسے جلوس میں نہیں جاتے، ہم ادھر ادھر نہیں جاتے۔ آج کل کی یہ صحبتیں، یہ ہاتھ میں موبائل ہے نا، تو یہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی گویا کہ آدمی نے صحبت اختیار کی ہوئی ہے۔ تو اپنے موبائل کو ضرور چیک کریں، دیکھیں، یا اپنے سوشل مصروفیات کو دیکھیں۔ اگر آپ کی سوشل مصروفیات اس طرح کی ہیں کہ آپ اس موبائل کے ذریعے پتہ نہیں کس کس کی جا کے باتیں سنتے ہیں، کس کس جا کے تقریریں سن لیں، کسی کے آپ کلپ سن لیں، کئی ایسے بولے بالے ہیں، میرے کو تو حیرت آتی ہے ان پر، وہ بس سن لیا، اچھا بھائی اتنا بڑا، اب کسی عالم مفتی کو دیں گے، ارے حضرت میں نے یہ کلپ سن لیا ہے، اب آپ اس کی تشریح کر دیں۔ ارے میرے بھائی، آپ کو کہا کس نے تھا کہ آپ یہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، یہ آپ کلپ آن کرو اور اس طرف آپ جاؤ؟ کیا ہمارے علماء اہل سنت، مفتیان کرام، ہمارے خود دعوت اسلامی کا ایک پورا یہ گلدستہ، یہ مدنی ماحول اور یہ الیکٹرانک مبلغ مدنی چینل، کیا ہمارے پاس یہ کم تعلیمات دے رہے ہیں؟ اس کے باوجود آپ نے ایسی سن کر اپنے وساوس میں ڈال دیا، اپنے آپ کو وسوسوں میں اندر چلے گئے، آپ پریشان ہو رہے ہیں، اب ہمیں اس سے نکالیے۔ تو میرے بھائی، ان وسوسوں سے دور رہنا ہے تو پہلے اس کھڑکی کو بند کرو جہاں سے یہ ہوا آ رہی ہے آپ کو۔ آپ کہیں گے مجھے ہوا سے بھی بچنا ہے، اور کھڑکی بھی اپنی وہ کھول کر آپ رکھیں، باہر بھی نکلنا ہے اور ماسک بھی نہ لگائیں۔ تو جیسے ہم اس وائرس سے بچنے کے لیے آج ماسک لگا رہے ہیں، باہر نکلنے سے بچ رہے ہیں، کسی سے ملنے سے بچ رہے ہیں، ہمیں پتہ تو نہیں ہے یہاں کیا ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہے معاملہ، لیکن اس کے باوجود احتیاط کر رہے ہیں، بھائی نہیں ملنا، یوں نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ ارے جب یہ جان کے اوپر آئے تو اتنی احتیاطیں کریں، اور ایمان کے معاملے میں ہے تو آپ بولتے ہیں چلو بھائی دیکھی جائے گی، نہیں دیکھی نہیں جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کسی کی بات ذہن میں بیٹھ گئی تو اس کے بعد آگے جو معاملات ہوں گے اور عقیدہ جو خراب ہوگا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اتنے بڑے بزرگ عالم، ان کے پاس کچھ ایسے لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم آپ سے قرآن کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، قرآن کی کچھ باتیں آپ کو سنائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں سنتا۔ ان کے بارے میں تھا کہ وہ گمراہیت پا رہے، کہا میں نے تم سے نہیں سننی۔ اچھا وہ چلے گئے۔ بعد میں آپ کے شاگرد مرید بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت وہ تو کہہ رہے تھے ہم آپ کو قرآن کی بات سنائیں گے۔ آپ نے فرمایا جب وہ تھے ایسے، میں کیوں اس سے قرآن کی بات کوئی سنوں کہ وہ ایک بات سچی کے ساتھ اپنی کوئی جھوٹی باتیں ملا کر ڈال دیں۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے انہوں نے فرمایا۔ عالم تو سنتے ہی سمجھ جائے گا کیا ہے، لیکن عالم کا خود عمل یہ ہے، تو یہ آج میں اور آپ پھر کس شمار میں آئیں گے؟ تو یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب آدمی فارغ ہوتا ہے تو پھر پتہ نہیں کہاں کہاں وہ سوشل میڈیا پہ گھومتا ہے اور سب کچھ سنتا ہے۔ اب صحبت سے جو کہا جاتا ہے نا بچو، بروں کی صحبت سے بچو، تو وہ اب ہر کوئی باہر نہیں نکل رہا، ہر کوئی ادھر ادھر پھر نہیں رہا، تو سب سے بڑی صحبت یہی سوشل میڈیا کے ذریعے انسان اختیار کر لیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ایسوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے دین ایمان کی رب تعالیٰ وہ حفاظت فرمائے۔ علماء اہل سنت سے، مفتیان کرام سے آپ یہ اپنا تعلق رکھیں، اور قبلہ شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، ان کی صحبتیں، مدری مذاکریں، دلوں کی راحت اور کئی ایسے سلسلے آپ وہ دیکھیں، انشاءاللہ واقعی قلبی طور پر سکون پائیں گے۔ ایسے دروازے کو کھٹکھٹائیں نہیں، ایسی کھڑکی کو کھولیں ہی نہیں کہ جس کو کھولنے کے بعد آپ کے دماغ کی کچھ اور کھڑکیوں میں کچھ مسائل ہو جائیں اور دماغی طور پر بد عقیدگی کے وائرس میں معاذ اللہ
آدمی جو ہے وہ چلا جائے تو پھر یہ نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ چند باتیں میں نے تمہیداً حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عرض کی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اسی پر میں چند باتیں آگے کچھ عرض کروں گا۔ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث بیان کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی انہوں نے باقاعدہ حدیثیں لکھنا شروع کی۔ جب وہ حدیث لکھتے جا رہے ہیں تو اب اس میں ان کو کسی نے کہا کہ میرے بھائی آپ نبی پاک علیہ السلام کی ہر بات لکھتے ہیں؟ کہاں ہر بات لکھتا ہوں؟ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی جلال میں ہوں، اور کبھی عام انداز میں ہوں، وہ بھی یعنی یہ ظاہری معاملات وہ ہماری طرح بشر ہیں، انسان ہیں، اور کچھ ایسے کلمات نکل جائے، یہ اس پہرائے میں کا ہے۔ ورنہ صحابہ کبھی حضور علیہ السلام کو اپنی طرح یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ بالکل ہماری طرح، نہیں، وہ سید البشر ہیں، امام البشر ہیں، وہ نبیوں کے بھی سردار ہیں، شانوں والے، عظمتوں والے۔ لیکن عام روزمرہ کے جو معاملات، اس اعتبار سے یہ کہا وہ آتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، کبھی کسی کی بات پر جلال آ جاتا ہے، کبھی وہ کسی اور انداز سے گفتگو، تو آپ ہر بات لکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ہر لکھتا ہوں۔ تو کسی نے ان سے کہا نا، تو وہ لکھنا انہوں نے ترک کر دیا۔ اب ایک دن حضور علیہ السلام باتیں کر رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا لکھ نہیں رہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ کسی نے یہ کہا ہے کہ آپ تو ہر بات لکھتے ہیں، اور وہ کبھی جلال میں ہوں اور کبھی وہ عام انداز میں بات کر رہے ہوں، تو آپ ہر چیز لکھ لیتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، جس رب کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس رب کی قسم۔ کیا قسم ارشاد فرمائی؟ فرمایا لا یخرج منہ الا حق، اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، جو نکلتا ہے وہ حق اور سچ ہوتا ہے، چاہے غضب کی حالت ہو، جلال کی کیفیت ہو، یا عام انداز ہو، حق ہی اس زبان سے نکلتا ہے، تو آپ لکھا کرو۔ تو انہوں نے پھر لکھنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ آئے، یا رسول اللہ اتنی باتیں آپ سے سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، کچھ کیجئے۔ صحابہ ہمیں یہ ایمان عقیدہ بھی بتا رہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے مانگو وہ عطا فرماتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ، چادر پھیلائی تو حضور علیہ السلام نے مٹھی بند فرما کر ان کی چادر میں ڈالا۔ کیا ڈالا؟ کچھ نہیں کسی نے دیکھا، اور بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، مٹھی بند کر کے چادر میں ڈالیں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بظاہر جو ہمیں یہ خالی ہاتھ نظر آ رہے ہوں تو ان میں کیا کچھ تھا، یہ تو پوچھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ کہتے میں نے وہی چادر لی اپنے سینے سے لگا لی، مجھے حکم تھا سینے سے لگا لو، کہا سینے سے لگائی، جب سے لگائی ہے پھر میں کوئی حدیث نہیں بھول رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام ان کو یہ پیار، یہ محبت اس طرح کا لگا ہوتا۔ تو حدیث رسول صحابہ نے بڑی محنتوں سے ان کو جمع کیا، آگے تک پہنچایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو اپنے بڑے بڑے اکابرین علماء کو بٹھایا اور ان سے باقاعدہ اپنے حدیث کے علم پر یہ کام کروایا، اور پھر آگے یہ سلسلہ چلتا ہوا۔ پھر اتنے بڑے جو ائمہ ہیں اور حافظ الحدیث گزرے ہیں، اور جن کا حدیث کے اندر وہ مقام اور مرتبہ ہے، اتنی کتابیں، 6 کتابیں تو سیاہ ستہ کی جو مشہور کتابیں، لیکن اس کے علاوہ کتنی حدیث پر وہ کتابیں ہیں۔ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، سیرت پڑھ کے دیکھیں، کتنی محنتوں سے انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا۔ اور آج معاذ اللہ کوئی اٹھ کر ایسی ویڈیو بنا کر ڈال دے کہ بھئی ہم حدیث کو نہیں مانتے، یا کوئی ایسے حدیث کے خلاف باتیں کرنے والا ہو، تو ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کو بچائیں اور ان کی ہرگز کسی بات کو نہ سنا جائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ، آپ 3 صدی کے وہ محدث ہیں، اور جنہوں نے اس حدیث کے حوالے سے بھی آپ نے یہاں تک کہ ان کے بارے میں 4 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا گیا، اور جن کو پھر اس کے اندر یہ تکرار کو نکالتے رہے کچھ حدیثوں کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو بھی لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں، صحیح بھی اور غیر صحیح بھی، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ یاد تھی۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے پہلے ابتداء 4 لاکھ، پھر 1 لاکھ ان میں سے
پھر آپ نے 3 لاکھ، اور پھر ان میں جمع کرتے ہوئے اپنی شرائط کے مطابق. یاد رکھیں بخاری اور مسلم درجہ صحت کے اعتبار سے بخاری کا مقام مرتبہ وہ بلند ہے، اور اس کے بعد صحیح مسلم شریف کا. لیکن بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بخاری سے مسلم کو بھی بعض اعتبار سے فوقیت حاصل ہے. وہ اس اعتبار سے کہ مسلم شریف کے جو ابواب بندی ہے، مسلم شریف کے اندر جو حدیثیں ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حدیثوں کو آپ نے جمع فرمایا تو ان کے ابواب کے ساتھ اس کی موافقت، مطابقت، اس کو بہت علماء کو اور یہ بیان کرنا پڑتا، اور یہ ایک پورا ٹاپک ہے بخاری شریف کے حوالے سے. لیکن مسلم کے اندر یہ انداز نہیں ہے، اور مسلم کے اندر ایک باب کی حدیثیں ایک ہی جگہ آپ کو مل جائیں گی، مختلف جو مرویات ہوں وہ ایک جگہ. تو تکرار نکالنے کے بعد مسلم شریف میں بعد میں 7000 تعداد بیان کی گئی. زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ 4000 حدیثیں صحیح مسلم شریف کے اندر وہ موجود ہیں. 4000 حدیثیں مسلم شریف میں موجود ہیں، اور اس کے اوپر یہ جو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو جو جمع کیا ہے وہ ترتیب اتنی خوبصورت ہے کہ آدمی پڑھتا جائے تو اس کے اندر ایک ہی اس باب کے تحت بڑی تھوڑے سے فرق کے ساتھ جو الفاظ بھی مروی ہیں تو وہ بھی سب اس میں بیان ہوتے ہیں. میں یہ عرض کرتا چلوں 6 کتابیں تو سیاستہ کی مشہور ہیں، اور اس کے علاوہ بھی حدیث کی کتابیں. کسی بھی حدیث کا بخاری میں یا مسلم میں یا سیاستہ میں نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان آئمہ نے خود اس چیز کا التزام نہیں کیا کہ ہم، اور یہ بیان بھی نہیں کیا کہ جو کچھ ہماری کتاب میں نہ ہو وہ سب کچھ مانو ہی نہیں. آج اگر یہ بھی کوئی بات بیان کرنے والا ہوتا ہے اور کہتا ہے نہیں یہ بخاری میں دکھاؤ، بخاری کے علاوہ ہم نہیں مانیں گے، تو ان سے پوچھیں یہ جو آپ بات کہہ رہے ہو نا یہ بخاری میں ہمیں دکھا دو کہ جو بخاری میں نہ ہو وہ نہ ماننا، جو مسلم میں نہ ہو وہ نہ ماننا. یہ آپ جو بات کر رہے ہو نا تو کچھ وہ کہتے ہیں نا عقل کے ناخن لینے چاہیے. تو آج کل لوگوں کو ورگلانے کے لیے طرح طرح کی ایسی باتیں کر لیتے ہیں لوگ، تو ان سے بھی ہوشیار وہ رہنا چاہیے، اور علماء سے مربوط رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ رہے گا، اور اس کا فیضان ملے گا، برکتیں ملیں گی. ابھی ابتدائی یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز برکت کے لیے کچھ کلمات کے ساتھ ہم درس شروع کرتے ہیں. کتاب الایمان سے حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، اور اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، اس حدیث کو ام السنہ بھی کہا جاتا ہے، ام الحدیث بھی کہا جاتا ہے. اس حدیث کو حدیث سے پاک سے وہ نسبت ہے جو سورہ فاتحہ کو قرآن سے نسبت ہے. سورہ فاتحہ سب سے مقدم نا، تو سورہ فاتحہ کا نام ایک نام ام الکتاب بھی ہے، سورۃ الشفاء بھی ہے. اور چونکہ اگر اس کے مفاہیم کو دیکھا جائے سورہ فاتحہ کی تو گویا کہ اس کے اندر سب کچھ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا. اسی وجہ سے اس حدیث کو دیگر احادیث سے جو نسبت بیان کی گئی اس اعتبار سے کہا یہ ام الاحادیث ہے، یہ ام السنہ ہے. ہم انشاءاللہ العزیز اس کو آج جو ہے وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے، کہتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما بارزا للناس فاتاه رجل فقال یا رسول اللہ. عرض کی گئی کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود آپ تشریف فرما تھے اور لوگوں کے درمیان آپ تھے، تو ایک مرد آتا ہے، اور وہ مرد آیا اور اس نے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ایمان کے بارے میں ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتابہ و لقائہ و رسلہ و تؤمن بالبعث الآخر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایمان سے متعلق فرمایا. میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں، یہی حدیث پاک پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی یہ حدیث پاک وہ مروی ہے، اور انہوں نے کچھ اس میں الفاظ اور کچھ انداز جو بیان کیے ہیں وہ بھی کمال کے ہیں، اور انشاءاللہ محبت میں اضافہ ہوگا. وہ کلمات بھی میں آپ کو حدیث کے سناتا ہوں.
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال یا محمد. یعنی فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بارگاہ میں بیٹھے تھے تو اچانک ایک مرد آتا ہے. وہ مرد کیا ہے؟ اذ طلع علینا رجل، وہ مرد آتا ہے شدید بیاض الثیاب، کپڑے بڑے سفید اس کے تھے، اور شدید سواد الشعر، بال کالے تھے، کپڑے سفید بال کالے، لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کے کوئی آثار نہ تھے، لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا. یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی. یہ کیوں بیان کی جا رہی؟ کہا کپڑے سفید اس بات کی نشانی ہے کہ سفر کے آثار نہیں ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ کوئی مسافر نہیں ہے، باہر سے نہیں آیا. لیکن کہتے ہیں لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی انہیں نہیں، تو یہ مدینے کا بھی نہیں ہے، نہ مسافر نہ مدینے کا رہنے والا. کہا یہ ہے حتی جلس الی النبی، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھے، اور بیٹھنے کا انداز دیکھیے، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ملا دیتا ہے. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اپنے ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیتا ہے، جس طرح آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں نماز کے اندر، یہ رکھ لیتا ہے. اور فَقَالَ یا محمد، کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث میں فرمایا یا محمد کے کلمات ہیں، اور یہ اگلی جو دوسری حدیث ہے اس میں اس کے حوالے سے وہ بیان فرمایا گیا کہ انہوں نے ساتھ جو ہے وہ یا رسول اللہ، یہ کلمات انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ کہے. اب کہا گیا کہ یہ انہوں نے کچھ سوالات کیے، اور وہ سوال کیا تھے؟ ان میں سے پہلا سوال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں. اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. اچھا حضور اسلام بتاتے، وہ سنتے اور کہتے صدقتا، آپ نے سچ کہا. صحابہ کہتے ہیں ہم بھی حیران، سوال بھی کر رہے ہیں تصدیق بھی کر رہے ہیں. وہ سوال کرتے جا رہے تھے. اب یہ پورے سوالات ہوئے، سوالات ہونے کے بعد یہ چلے گئے. ایک حدیث میں، یہی مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو بلاؤ، دوبارہ واپسی بلاؤ. تو وہ کہتے ہیں ہم گئے اس کی طرف، تو وہ چلے گئے تھے. وہ چلے گئے تو ہمیں نظر نہیں آئے، ہم نے آ کے بتایا کہ وہ نظر نہیں آئے. اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ٹھہرا رہا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا مجھ سے کہ عمر یہ کون تھے؟ تو میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، لیکن ساتھ ان کا عقیدہ دیکھیے، اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہم اگرچہ اس کو نہیں جان رہے، وہ مسافر بھی نہیں ہے، مدینے کا رہنے والا بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں اللہ رسول جانے. یہ صحابہ کے انداز کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا علم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل تھے، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. یہ جبریل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے. جبریل امین کیسے دین سکھانے؟ کہ وہ نبی پاک علیہ السلام سے سوال، اصل یہ ہے کہ ایسا سوال کرنا کہ جس سے کئی لوگوں کو فائدہ پہنچے، یہ بھی دین سکھانے کا ایک انداز ہے. تو وہ سوال کرتے رہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آنی ہے، نشانیاں کیا ہیں. آج کل ہم بھی بڑی اس بحث میں ہیں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے، اور کچھ لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کہ امام مہدی کا تشریف آوری تو قیامت کیا، قرب قیامت کے معاملات تو نہیں ہے، یہ جو کچھ ہمیں پوری دنیا جام ہے، رک گئی ہے. تو یہ اس حدیث کے تحت آگے وہ بھی بیان آ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کرتے رہے، آپ ان کے جواب دیتے رہے، اور اس ضمن میں سب کو یہ تعلیمات بھی ساتھ ساتھ وہ ملتے رہیں، اور وہ انہوں نے بھی اس سے سیکھا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، تو ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتابہ و لقائہ و رسلہ و تؤمن بالبعث الآخر۔ ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتاب پر، اس کی ملاقات پر، اس کے رسولوں پر، اور تم ایمان رکھو اس آخرت کے دوسری مرتبہ کے اٹھائے جانے پر۔ مرنا سب کو ہے، لیکن مسلمان کے عقیدے میں ایک فرق ہے کہ مسلمان یہ نہیں کہتا کہ ہم ایکسپائر ہو گئے، ختم ہو گئے بس، نہیں۔ مسلمان کا ایمان عقیدہ جانا ہے، قبر کے معاملات، قبر کے بعد حشر میں اٹھنا ہے، پھر حساب کتاب ہے، میزان عمل ہے، جنت دوزخ کے فیصلے ہیں۔ مسلمان اس نظریے کے تحت اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ جہاں جس طرح مرضی چاہے وہ روزی کمائے، جس طرح مرضی چاہے وہ اپنی زندگی انجوائے کرے اور حلال حرام کی تمیز نہ رکھے۔ نہ، مسلمان کے لیے یہ عقیدہ ایمان رکھنا ہے کہ بھائی اس کو مرنا ہے، اور یہ سب کچھ اس کا وہ پوچھا جانا ہے۔ وہ عام غیر مسلموں کی طرح زندگی نہیں گزارے گا۔ مسلمان کو ایسا بے باک اور ناڈر نہیں ہو جانا، اس کو اپنی خلوتیں بھی اچھی رکھنی، جلوت میں اچھا ہے، خلوت بھی اس کو اچھی رکھنی، تنہائی بھی اچھی رکھنی۔ اور ایسے وہ بد نصیب لوگ جو تنہائی اپنی پاک صاف نہیں رکھ پاتے، ان کے بارے میں قیامت کے دن جو ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا، ان کو لایا جائے گا اور ان کو جنت کے وہ مناظر دکھائے جائیں گے، اور پھر کہا گیا ان کو دوزخ میں لے جاؤ۔ وہ کہیں گے یا اللہ اگر اس سے پہلے ہی تو ہمیں دوزخ میں ڈال دیتا تو وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا، سب کچھ جنت کا دیکھ کے اب دوزخ کی طرف۔ تو اللہ ارشاد فرمائے کہ تم وہ لوگ جنہوں نے لوگوں سے حیا کی اور مجھ سے حیا نہ کی، تم وہ لوگ جو لوگوں سے ڈرے گھبرائے، مجھ سے نہ ڈرے۔ جلوتیں لوگوں کے سامنے تمہاری کیفیات کچھ ہوتی تھی، اور جب تم تنہائی میں جاتے تھے تم اس وقت یہ برائیاں کرتے تھے۔ یہ سبق ہے ہم سب کے لیے، اپنی تنہائی کو بہتر بنانا ہے، اچھا بنانا ہے۔ اس طور پر اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہم سب لوگوں سے چھپ کر کہیں بند کمروں میں بھی چلے گئے، کوئی کسی طرح کے کسی کو نہیں پتا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اپنی تنہائیوں کو وہ بہتر بنانا ہے۔ تو مسلمان اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ مجھے اٹھنا ہے اور اپنے ان چیزوں کا جواب بھی دینا ہے۔ فرمایا اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ الصمد، وہ رب عز و جل وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ قدوس ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ازلی ابدی ہے، وہ نہ پیدا ہوا، نہ اس کی کوئی اولادیں ہیں، نہ اسے نیند آتی ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ہر طرح کے عیوب سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے۔ رب عز و جل اعضاء سے پاک ہے، رب عز و جل جہتوں سے پاک ہے۔ اس کے لیے جہت یعنی اوپر نیچے دائیں بائیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں کہتے۔ یہ ایمان اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں ایک ہر مسلمان کا یہ ایمان عقیدہ، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا، سننے والا، قادر مطلق ہے، وہ نہ چاہے تو ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، اور رب چاہے تو پھر رب تعالی وہ قادر مطلق ہے، کن فیکون۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم سب کا ایک ایمان اور عقیدہ ہونا یہ ضروری ہے۔ اللہ کے فرشتے یہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے مخلوق، نوری مخلوق ہیں، اور ان کی تعداد وہ اللہ ہی جانتا ہے، ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ اور ان میں سے بطور خاص 4 مقرر فرشتے، اور ان میں سے ایک حضرت جبرائیل، اور حضرت جبریل کا معنی عبداللہ یعنی اللہ کے بندے۔ تو یہ جن کے پاس مختلف یہ ذمہ داریاں تھیں کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام ان کے پاس وہ جاتے اور وحی لے کے جاتے، اور دیگر اور کام بھی سپرد۔ اور فرشتوں کے بارے میں ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہو، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو جو حکم ہوتا ہے یہ وہی کرتے ہیں۔ انبیاء اور فرشتے یہ معصوم، انبیاء اور فرشتے معصوم،
ان کے علاوہ کسی کے بارے میں معصومیت کا عقیدہ نہیں ہے۔ معصوم وہ نہیں کہ جسے ہم عام طور پہ بچوں کو بھی معصوم کہتے ہیں، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ معصوم ہم کسی عام مسکینی صورت کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ بھی معصوم سا آدمی۔ معصوم جو کہتے ہیں نا، جو جس سے گناہ کا صدور نہ ہو سکے، گناہ سے بالکل وہ پاک، یہ انبیاء ہیں اور یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر کے بارے میں معصوم کا عقیدہ نہیں ہے، لیکن محفوظ عن الخطا، اللہ اپنی رحمت سے اصحاب کو اور اولیاء صالحین کو، پھر آگے سب کے لیے ان کے یہ اپنی رحمت سے انہیں خطاؤں سے محفوظ فرماتا ہے۔ لیکن معصومیت اور معصوم ہونے کا جو عقیدہ ہے وہ انبیاء اور فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور اس کی ملاقات پر۔ یہ چند باتیں ہم نے ایمان سے متعلق یہ مدرسہ کے ناظرین ہم نے سنی، اور آپ کی کئی کالز بھی ہیں اور ان کو بھی ساتھ لینا ہے، لیکن ٹائم بھی مجھے گھڑی بتا رہی بالکل اختتام کی طرف ہے۔ چند آپ کی کالز لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ۔ جی سنائیے کال۔ عامر بات کر رہا ہوں جی، راول پنڈی پاکستان سے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اذان میں یا درود شریف میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے اور ہم لوگ دونوں انگوٹھے جو ہے چوم کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں، یہ مسئلہ ذرا واضح کر دیجیے۔ جی مزید اور کال۔ محمد سٹیل میں بول رہا ہوں ڈسکا سے۔ میرا سوال ہے کہ بغیر وضو کے اذان دے سکتے ہیں یا نہیں، ذرا وضاحت سے بتا دیجیے۔ بغیر وضو ایک میسج بھی ہمارے پاس، وہ بھی میں پڑھو کہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو ہم بغیر وضو کے پکڑ سکتے ہیں، پکڑ کے ہم پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے اذان کے حوالے سے بغیر وضو کے اذان کے بغیر وضو اذان دینا یہ مکروہ ہے، اور بہتر یہی ہے کہ ہم اذان کو باوضو دیں۔ اذان ذکر اللہ ہے اور اس کو باوضو ہی اذان دی جائے، لیکن کسی نے بے وضو دے بھی دی تو اس کا بہرحال وضو ہو جائے، اپنا اذان اس کی ہو جائے گی، اس میں کوئی کسی طرح کا اذان نہ ہونے کے حوالے سے معاملہ نہیں ہے، تو اذان اس کی ہو جائے گی۔ اس طرح عام طور پہ جو ابھی اذانیں دے رہے ہیں 10 بجے بھی رات کو دی جاتی ہیں کسی وبا اور پریشانیوں سے چھٹکارا کے لیے، غموں کو دور کرنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی کوشش یہی کی جائے کہ باوضو ہی اس اذان کو دیا جائے۔ باوضو حدیث کی کتابیں باوضو ہو کر ہی پڑھنی چاہیے، لیکن اگر بے وضو بھی اس کو چھوا جائے گا تو کوئی کسی طرح کا گناہ کا معاملہ نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ حدیث کی اور ان کتابوں کو باوضو طور پر چھوا جائے۔ ہمارے کئی بزرگ تو بڑے اہتمام فرماتے تھے، غسل کرتے تھے، وضو تو وضو، غسل کرتے، خاص لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، اور حدیث رسول وہ خاص طور پر جب ان کو بیان کرنا ہوتا۔ تو بہرحال دینی کتابوں کے لیے یہی ہے کہ ان کو کوشش کی جائے کہ باوضو ہی ان کو وہ چھوا جائے، لیکن جو خاص قرآن کا حکم ہے اور قرآن پاک کو بے وضو چھونا یہ جائز نہیں ہے، بلاحل بالکل اس کو پکڑنا جائز نہیں ہے، اور یہ حکم قرآن پاک کے لیے۔ اس کے علاوہ حدیث طیبہ اور دیگر اسلامی کتابیں ہیں تو ان کے لیے ہمیں اہتمام بہرحال کرنا چاہیے، اور پھر بطور خاص وہ تفسیر کی کتابیں کہ جن میں جگہ جگہ آیات مبارکہ کا سلسلہ ہوتا ہے، وہاں علماء نے مکروہ فرمایا ان کتابوں کو بے وضو چھونا، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی ایک کال تھی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر انگوٹھے چومنا، یہ ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، بہتر ہے، کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے جب انگوٹھے چومے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان پوری جب ختم ہوئی تو پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے من فعل مثل ما فعل خلیلی، جس نے میرے خلیل کی طرح کیا فقد حلت لہ الشفاعت، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہے۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو فتاوی شامی میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک وہ فرمان لکھا ہے کہ آپ اسے قیامت کے دن جنت کی صفوں میں داخل فرمائیں گے جو حضور علیہ السلام کے یہ نام نامی سن کر چومتا بھی ہے اور کلمات اس کے کہتا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ ناجائز گناہ اسے کہہ دینا، بدعت کہہ دینا معاذ اللہ، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی نہیں چومتا تو وہ کوئی گناہگار نہیں ہو رہا، یہ یاد رکھیں، نہ چومنے والا گناہگار نہیں ہے،
لیکن اگر وہ چومنے والوں کو گناہگار سمجھ کر نہیں چومتا اور اس کو غلط قرار دیتا ہے تو یہ ایک دینی مسئلہ اپنی طرف سے غلط بیان کرنے کی وجہ سے وہ ضرور گناہگار ہے. ہم بھی کوئی ہر وقت سارے چومتے تو نہیں ہیں، لیکن کوئی کسی پر کسی طرح کا الزام جو ہے وہ نہیں اس طرح کا لگایا جاتا کہ بھائی اس نے نہیں چوما تو یہ وہ یوں ہے. نہیں، ہاں جو چومنے والے ان کو آپ غلط بالکل نہ کہیں، یہ تو ایک محبت کی بات ہے. اگر کوئی انگوٹھے چومتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، چومنے چاہیے. ہاں جہاں شریعت نے منع کیا ہے تو اس جگہ پہ بطور خاص، جیسے فاتحہ ہوتی ہیں ہمارے ہاں، ختم شریف پڑھا جا رہا ہے، اس میں آیت پڑھی جاتی ما کان محمد، تو ایسے موقع پر آپ توجہ سے ختم شریف سنیں، آپ اس وقت نہ چومیں. اسی طرح خطبے کی اذان ثانی، جب خطبے جمعے کے دن امام کے سامنے وہ سامنے جو ہے وہ اذان ثانی جو پڑھی جاتی ہے، اور اس کا حکم یہی ہے کہ خارج مسجد میں، اور عام طور پہ مساجد میں اہتمام بعض جگہوں پہ ہوتا ہے کہ وہ باہر سے اذان کی آواز آتی، خارج مسجد سے خطیب کے سامنے اس کو پڑھا جاتا ہے. تو اس میں بھی اگر آپ اس میں بھی یہ ہے کہ آپ اس وقت نہ چومیں. اور یہ ہمارے علماء ہماری یہ بھی تعلیم تربیت فرماتے تھے. تو جہاں ہے حکم سو ہے، جہاں اس کی کچھ ممانت ہے تو وہاں ممانت بھی ہے. ہم کسی کے بارے میں بہرحال اس طرح کا انداز اختیار کرنا کہ لوگوں کو منع کرنا، تو ایسے لوگوں کو ضرور عقل و شعور لینا چاہیے کہ جو چیز شریعت نے منع نہیں کی تو وہ کیوں آپ منع کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ایک منیر العین کے حوالے سے پورا ایک رسالہ ہے، اور پوری ان حدیثوں کے کیا علم حدیث کے آپ کو ایسے اصول ملیں گے. اذان کے باب میں اس رسالے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ پتہ چلے گا. جی اور ایک دو کال سنا دیں پھر ٹائم ہمارا اختتام. یاسر محمود اتاری، سوال ہے کہ کیا نماز کے دوران اگر انسان اپنا بایاں ہاتھ اٹھا لے قیام کے دوران تو نماز میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا؟ جزاک اللہ خیرہ. نماز کے اندر اپنا قیام کی حالت میں بایاں ہاتھ استعمال کرنا، دیکھیں نماز کے اندر اگر ہمیں کوئی ضرورت پڑ جائے تو حتی الامکان قیام کے علاوہ ہم بایاں ہاتھ اٹھائیں، لیکن جب قیام میں ہوں تو اس وقت اگر آپ کو اٹھانے کی حاجت ہے تو پھر دایاں ہاتھ، مثال کے طور پہ جمائی آ رہی اس کو کچھ کرنے کے لیے، یا کہیں ضرورت خارش ہے تو کرنی. لیکن جہاں شریعت نے جتنی اجازت دی ہے، ایک دفعہ اٹھائیں گے پھر دوسری مرتبہ اٹھایا، اب اگر ایک ہی رکن میں تیسری مرتبہ اٹھائیں گے نماز فاسد ہو جائے گی. تو اس لیے جب اجازت ہو بلا حاجت بالکل ہاتھوں کو نہیں اٹھانا چاہیے. بعض لوگ ادھر سے پھر ادھر سے پھر ادھر سے، نہیں، ایسے انداز نماز میں بالکل نہیں ہونے چاہیے. ایک رکن میں ایک بار یا دو بار اس کی اجازت ہے. اچھا، اب قیام کی حالت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اب آپ کو اگر بایاں ہاتھ اس میں بھی اگر کسی نے اٹھا لیا تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. لوگوں میں یہ غلط مشہور ہے کہ بایاں ہاتھ نکال لیں گے تو نماز ٹوٹ جاتی، نہیں. ہاں قیام میں یہ کہا گیا کہ اگر حتی الامکان اگر ضرورت پوری ہو سکے تو آپ اپنا دایاں ہاتھ استعمال کریں. لیکن اگر جسم کے کسی ایسی جگہ پہ خارش ہو رہی ہو یا آپ کو کوئی معاملہ ہے کہ جس میں بایاں ہاتھ ہی اٹھانا ضروری ہے تو بالکل بایاں ہاتھ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں. آپ اس کے لیے آپ کو بالکل دایاں ہاتھ کوئی گھمانے کی یا اس طرح کرنے کی وہ ضرورت نہیں. ہاں سنت کے مطابق یہ ہے کہ زیادہ ان چیزوں کو جتنی حرکت کم ہو اتنا بہتر ہے. تو اگر قیام میں دایاں ہاتھ سے کام چلتا ہو فابیہا، نہیں تو بایاں ہاتھ بھی اس طرح اٹھا سکتے ہیں. اس سے نماز میں فرق نہیں پڑے گا، اور جب فرق پڑے گا وہ میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا ہے. بندشان کے ناظرین، سلسلے کا ٹائم ہمارا وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجا. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا.